بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے تعلیم میں ترقی نہ کی تو پاکستان بہت پیچھے چلا جائے گا۔ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے، جنہوں نے انتھک محنت اور ہمارے مسلمان آباء و اجداد نے بہت ساری قربانیوں کے بعد پاکستان حاصل کیا۔ جی ناظرین، میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ کس صورتحال سے گزر رہی ہے۔ دیکھیں، 8ویں کلاس کا بچہ کام کرتے ہوئے اس ایج میں اس بچے کی عمر کھیلنے کودنے کی ہے نہ کہ کام کرنے کی، کیونکہ اس کی گروتھ، اس کی ڈیولپمنٹ میں کھیل کود بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ سے ملواتا ہوں۔ جی بیٹا، آپ کا نام؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کس کلاس میں؟ 8ویں میں۔ تو آپ کا دل نہیں کرتا کھیلنے کودنے کا؟ اچھا، دیٹ فائن۔ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ اچھا بچے، بہت اچھی بات ہے، آپ کام بھی کرتے ہیں، اپنے ابو کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، دیٹس ویری گڈ۔ آپ کرتے ہیں؟ اچھا، تو آپ کے مطلب والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اچھا، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں روڈ کے اوپر گاڑیوں میں، بڑی بڑی ایسی گاڑیاں، تو آپ کا دل نہیں کرتا آپ کے پاس بھی گاڑیاں؟ دل کرتا ہے، تو دل کی خواہش کو جب پوری نہیں ہوتی تو کیا فیل کرتے ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ہماری قوم کا حال دیکھیں، یہ احساس جو ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے کہ ہمارے جو غریب لوور طبقہ ہے وہ جب بڑی بڑی گاڑیوں اور اے سی والے بڑے گھروں کو دیکھتا ہے تو مایوس ہوتا ہے۔ یہ مایوسی بہت پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آتا ہوں ایک ریڈی والے سے جو کہ ہمارے ملک کا عام شہری ہے۔ آپ کا اس کے علاوہ کوئی اور بزنس بھی ہے؟ اچھا، آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ کس کلاس میں؟ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے کیا مسائل کیا ہیں؟ تعلیم کے مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہو گئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے میں ٹیچرس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ سرکاری میں پرابلم ہے کہ سرکاری میں نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کے بچے تو پڑھتے ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کے کیا مسائل ہیں؟ اتنے پرائیویٹ اسکول ہونے کے باوجود بھی ہمارے بچے اپنے بزرگوں کو کہنا نہیں مانتے۔ یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ ان کی اخلاقی تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔ انہیں صبح کے وقت جلدی اٹھا کر مسجد میں بھیجنا چاہیے، تو سب معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیں، یہ بنیادی باتیں ہیں جو کہ ہر بچے کو آنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو آج کل کا بچہ نوجوان ہے وہ صبح 9 بجے اٹھ کے ڈائریکٹ کالج جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، اور اس کو وہ بنیادی ہماری جو اسلامی تعلیم ہے وہ نہیں مل رہی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا یہ پروگرام ہے کہ کس طرح ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ خراب ہو رہی ہے، وہ موبائل، انٹرنیٹ اور اس کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جی معاشرے میں ختم کیسے ہوگی؟ جو چیز معاشرے میں آ رہی ہے، اگر بچے نیٹ یوز کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، اب وہ کیسے ختم ہوگا؟ جی تو ناممکن ہے نا۔ اچھا، استاد رول پلے کر سکتے ہیں؟ استاد کر تو سکتے ہیں، لیکن جو ہماری نسل ہے استاد نہیں مان رہے، بچے کب مانتے ہیں استاد؟ اچھا دیکھیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ کے اوپر اس کو اثر کرے گی جب میں سوچا ہوں گا، اس کا مطلب استاد میں پرابلم ہے۔ استاد میں پرابلم تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے نا، جو ہمارے بچے ہیں جب ہم انہیں خوشی دیتے ہیں، ماں باپ دیتے ہیں، استاد کیا کریں گے؟ میرے چاہیے نا کہ وہ نہ اپنے بچوں کو دیں، نہ موبائل دیں، نہ نیٹ یوز کرنے دیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے 3 ستون ہیں، والدین، اساتذہ اور اس کی سوسائٹی، یہ 3 فیکٹر ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ اگر والدین بھی صحیح کام نہیں کریں گے، استاد بھی ٹھیک کام نہیں کریں گے، معاشرہ پہلے ہی اس کو کھیل رہا ہے، تو اس میں پھر معاشرے کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھنے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہمارے کون ٹھیک کرے گا؟ کون ٹھیک کرے گا؟ اچھا، میڈیا میں اگر اس طرح کے پروگرام ہوں، سیاسی جو کشمکش صبح ہر روز شام کو چلتی ہے 8 بجے پروگرام، اس کی بجائے کچھ اس طرح کے پروگرام کا نظر نہیں آتا، بچوں کو غلط چیزیں یا ایسے کریں دکھائیں، آپ سمجھتے ہیں ہونے چاہیے پروگرام؟ پروگرام تو ہونے چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے گورنمنٹ ختم ہونی چاہیے۔ اتنے لوگ پریشان ہیں، اتنے لوگ پریشان کے بتا نہیں سکتے، صبح سے لے کے رات ہر روز 24 گھنٹے یہی کام ہو رہا ہے کہ جو نا ہمارے ملک کا یہ سسٹم ہے سارا خراب ہو چکا ہے، کیونکہ تبدیلی جو ہے نا وہ نیچے سے آتی ہے، لوگ لے کے آتے ہیں۔ ہم تیار ہیں تبدیلی لانے کے لیے، ہم لوگ اسٹوڈنٹ جتنے بھی لوگ ہیں ہم تیار ہیں، سب لوگ آنا چاہتے ہیں، باہر نکلے۔ اگر لوگ سب یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا سولوشن نہیں ہونے چاہیے، یہ جو گریڈر چاہ رہے ہیں، جو 70,000 کا گریڈر لے کے استعمال کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کے پاس گریڈر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بندے دیکھیں بچے اور بڑے سب تڑپ رہے ہیں، لوگ رات کو دن کو کوئی بھی دیکھے سکون نہیں ہے، سسٹم تو لگ بھی ہوگا، دن ٹینشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ کتابوں کے پیچھے دکان کھڑی ہیں، لوگ کتابوں پہ کتابیں خرید رہے ہیں، لیکن اصل ایشو کتابیں خریدنا نہیں، کتابوں کو پڑھ کے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میرا یہ آواز، پاکستان کی آواز، پاکستان کے عام لوگوں کی آواز میں فیصل رسول آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، حکمرانوں تک، کہ پلیز پاکستان کے لیے کچھ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استاد اور والدین کس طرح رول پلے کرتے ہیں؟ کوئی بھی اپنا حقوق پورا نہیں کر رہے، میرا بھی والدین کا یا دوستوں کا یا حکومت کا محکمے کا کوئی بھی پورا نہیں کر رہے ہیں، مخلص کوئی نہیں ہے، سب کچھ ہو جائے۔ صحیح بات ہے ناظرین، جب تک انسان خود ٹھیک نہیں ہوگا اس کی بات اثر نہیں کرے گی، جب تک وہ اپنے آپ کو اس کٹہرے میں نہیں لے کے آئے گا، جب تک حکمران اپنے آپ کو اس کٹہرے میں نہیں لے کے آئیں گے، وہ اس وقت تک عوام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس وقت پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بر وقت اس کے اوپر زور دینا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس ایک نوجوان، 21ویں صدی کا پاکستان کا نوجوان کیا سوچتا ہے تعلیم کے بارے میں، ہم سے سوال کریں گے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استاد کیا رول پلے کر رہے ہیں اس کی وجہ؟ آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹی وی پہ جو بھی آتا ہے کوئی رول پلے کرے گی یہاں پہ جو ایجوکیشن جو ہے تو صحیح، لیکن یہاں پہ جو ہے ویکینسیز نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا، سفارش ہے، پیسہ ہے، جس کے پاس وہ ہے وہی کر سکتا ہے۔ ویسے آپ کو ایک بات پتہ ہے، میرا صرف ناقصہ نالج ہے، کسی بھی معاشرے کو بنانے کے لیے 3 ستون ہوتے ہیں: استاد، والدین اور ہماری سوسائٹی۔ استاد بھی کام نہیں کر رہے، نہ والدین کام کرتے ہیں، ان کا بیٹا کہاں جاتا ہے، کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور تیسرا میڈیا۔ آپ سمجھتے ہیں سیل فون، ٹی وی، انٹرنیٹ نے ہمارے نوجوان کو خراب کیا؟ بہت زیادہ اسی وجہ سے جو بھی لڑکا ہے اور لڑکی ہے ٹیلیفون پہ لگے رہتے ہیں اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو مجھے لگنی چاہیے کالج اور اسٹوڈنٹ کے پاس موبائل کافی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس بھی ٹیچرس کا آج کل احترام کرتے ہیں؟ میرے خیال سے کچھ کرتے ہیں، ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کا دوست ہونا چاہیے، لیکن کچھ دوست ہوگا پھر وہ ٹیچنگ تھوڑی ہوگی۔ آپ دونوں دوست ہیں، آپ کی بات وہ نہیں مانتا، آپ فرینک ہو جاتے ہیں، تو ٹیچر کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے نا کچھ حد تک کرائے کچھ بات، ٹھیک ہے، اگر فرینک بھی بنایا تو لیکن کوئی لمٹ ہوتی ہے، اگر آپ اس کا نجائز فائدہ اٹھا دو۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم آپ سے بات کرواتے ہیں ناظرین، پاکستان کی وہ آواز جو ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ آپ نے ٹی وی پر سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے، یہ پاکستان کی ایک نئی آواز، پیور آواز میں آپ کو سامنے لانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اصل میں حقیقت میں مسائل کون سے ہیں۔ کیا لوڈ شیڈنگ، کیا افراط زر، کیا مہنگائی، کیا بے روزگاری، یا پھر کچھ اور ہے، یا پھر ہمارا معاشرہ 3 ستون سے مل کر بنتا ہے: والدین، اساتذہ اور ہمارا سوسائٹی۔ تینوں کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے اس وقت ہر پاکستانی سے، ہر اس والد سے جس کا بیٹا بیٹی اسکول کا جاتا ہے۔ تو یہ بگ کوسچنز ہم لوگ اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
پاکستان کے اصل مسئلہ لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری ہے، یا ہمارا وہ نوجوان ہے جو کہ تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ جو سنگین مسئلہ ہے نا وہ مہنگائی کا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہمارا نوجوان جو ہے نا وہ بے روزگاری کی طرف جا رہا ہے، روزگار ملتا نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ فارغ پھر رہے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ان کی ڈگریاں نہیں تسلیم کی جاتی، تو اس لیے اکیلا آدمی جو جس کے اوپر 4-5 بچے ہیں اور وہ کیا کرے گا، کہاں سے لا کے کھلائے گا ان کو؟ پڑھانا تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو مہنگائی نے بھی سارا، یہ مہنگائی کی وجہ سے یہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، مہنگائی کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو لوڈ شیڈنگ بھی جو ہے نا وہ بھی دوسرے نمبر پہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، تو جس کی وجہ سے پریشان ہے کاروباری لوگ۔ کاروباری لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، کوئی چیز نہیں مارکیٹ میں ہے اس وقت، اور کاروبار لوگوں کو اتنا نقصان ہو رہا ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ ذہنی مریض بن گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور ایشو ہے کہ ہمارا جو معاشرے کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ دوسرے کے لیے احساس۔ ہمارا آج کا نوجوان بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے بڑے محل جیسے گھروں کی طرف دیکھتا ہے، تو ہمارا جو لوور طبقہ ہے وہ بھی اسے سفر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ اسے مایوسی ہوتی ہے، وہ محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اصل میں کسی بھی قوم کو چلانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ مزدور، یہ کسان، یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے وہ آگے والے پاکستان کو سنبھال سکے گی؟ بالکل سنبھال سکے گی، چاہیے اس کو سنبھالنا، اپنی محنت سے کام لیں، عقل سے کام لیں، اور اللہ کی طرف دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص محنت کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ محنت کریں، آپ اوپر نہ دیکھیں کسی نے کیسا سرمایہ بنایا ہے، کس طرح کسی نے پراپرٹی بنائی، کس طرح جاگیر بنائی ہے، انہوں محنت کریں، رزق حلال کمائیں، اور انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو سادگی ہے یہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی ہے، یہ کیسے آ سکتی ہے؟ آئے گی کہ ہم جو لوگ ہیں اوپر نہ دیکھیں، نیچے دیکھیں۔ ہاں جی، ہمارے جو مقابرین ہیں، قائدین ہیں، سیاسی موجودہ، ان کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ چھوٹے بچے، جب تک ہم ان بچوں کو بنیادی اور بیسک ایجوکیشن میں نہیں استعمال کریں گے، جب تک ان کو بنیادی تعلیم، اسلام کی تعلیم، ان میں وہ ٹرو اسپرٹ نہیں آئے گی جو کہ ہونی چاہیے۔ بیٹا آپ کا نام کس کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 2 میں۔ اور آپ کا نام؟ اسد۔ اور بچے آپ کا نام؟ جنید۔ اچھا، کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ آپ؟ اچھا، آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کون تھے؟ آپ کو پتہ ہے؟ اچھا، میرا پتہ ہے؟ آپ کی میڈم کا کیا نام ہے؟ اچھا، یہ بڑے کیوٹ بچے، دیکھیں ان بچوں کو ہمیں سنبھالنا ہوگا، یہ پاکستان کا مستقبل ہے، ہمیں ان کو بہتر تعلیم دینی ہوگی تاکہ یہ پاکستان کے مستقبل کو، پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنا سکے۔
या रसूल अल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा हुसैन बाए नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाए नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान यकून बतूल है। ऐसी हसीन ज़ात है मौला हुसैन की, ऐसी हसीन ज़ात है मौला हुसैन की। दुनिया में जीना हो चैन से, जीना अली से सीख लो, मरना हुसैन से। वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है, दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा। वो ताज तो रसूल के कदमों की धूल है, मेरा हुसैन बाए नबू। हकीकत मुंतज़र नजर लिबास मजाज में, कभी ऐ हकीकत मुंतज़र नजर लिबास मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। कभी ऐ हकीकत मुंतज़र नजर लिबास मजाज में। बचा बचा के न रख से तेरा आईना है वो आईना, के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। कभी ऐ हकीकत मुंतज़र नजर लिबास मजाज में। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शौकियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो कम है ज़ुल्फ़े अयाज़। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने,
وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پالا